اس وقت معیشت کی جنگ دنیا میں بڑی جنگ سمجھی جا رہی ہے۔ جس کا معیشت پر، مال پر ضبط ہے، کنٹرول ہے، اس کا پوری دنیا پر کنٹرول ہے۔ اور بڑے ممالک، سپر پاورز جو ہیں، وہ اس جنگ میں ایک دوسرے کو زیر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا سلسلہ اسلحہ سے بھی بڑھ کے معیشت کی جنگ کی طرف منتقل ہو چکا ہے، اور معیشت کی احتیاج اور ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ دنیا میں وہ اشیاء جو بغیر عوض قیمت اور مال کے ملتی تھیں، اب وہ بھی عوض قیمت اور مال کے بغیر نہیں ملتی۔ مثلاً بہت سارے علاقوں میں لوگ دودھ کو فروخت نہیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا نور ہے، اس کی قیمت کیا وصول کرنی۔ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، لسی یا باقی چیزیں ضرورت مند کو مجاناً بغیر قیمت کے دیا کرتے تھے، اور سبزیاں، ترکاریاں، ایسی چیزیں بھی جہاں ہوتی تھیں کم از کم وہاں کے آس پاس کے لوگوں بغیر قیمت کے اسے لیتے تھے، اور دینے والے خوش دلی سے اسے تقسیم کرتے تھے، اور جو لینے نہیں آتا تھا اس کا حصہ اس کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ لیکن آج الا ماشاء اللہ یہ چیزیں فری اور بغیر قیمت کے کیا، بڑی قیمت ادا کرنے کے ساتھ میسر آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معیشت کا جب دور بڑھا اور باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور جب لوگوں نے ہر کام اونلی فار دا فنانس سمجھنا شروع کیا، بہت سارے کام جو ہمدردی کی وجہ سے بھی کر دیے جاتے تھے، اب ہمدردی کی جگہ بھی وہاں رقم خرچ کر کے کیے جاتے ہیں، اور اس ہمدردی کے مفقود ہونے اور معیشت کی طلب کے بڑھ جانے نے عام انسان تک بھی ایسے اثرات مرتب کیے ہیں، وہ بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہو پاتا، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ اب ضروریات بڑھ گئی ہیں، احتیاج زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، لہذا ان کے حصول کے لیے مجھے یہ چیز فروخت ہی کرنی چاہیے۔ اب جب معیشت کا معاملہ دنیا میں ٹاپ پہ ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو رب نے سمجھایا کہ اے ایمان والو، گناہ کرو گے تو اس سے معیشت بھی کمزور ہوگی، تمہارے مالی معاملات پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ مال و دولت جو کثرت کے ساتھ تمہارے پاس تھا، گناہ کی وجہ سے اس میں قلت آ جائے گی اور ذلت آ جائے گی۔ اب گویا سمجھایا کہ رب کی یاد، نیکی کا عادی ہونا اتنا اعلیٰ عمل ہے، یہ معاش کو بھی مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور قرآن میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جو میری یاد سے اعراض کرے، میری نماز سے غفلت برتے، میرے ذکر سے روگردانی کرے، اور گویا وہ نیکی سے ہٹے اور گناہ میں گرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو بھی رب کہتا ہے میں تنگ کر دیتا ہوں۔ مال و دولت کے انبار یا ڈھیر چاہے پہلے کی طرح ہی لگے ہوں، لیکن اس سے فوائد اتنے حاصل نہیں ہو پاتے، وہ کہاں جاتا ہے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں بے برکتی سی ہو جاتی ہے۔ رب کہتا ہے گناہ کرو گے، میری یاد سے دوری اختیار کرو گے تو معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا، ایسی کیفیت ہوگی اس کی۔ اب دیکھیے، اگر معاش کی بھی دوڑ میں انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یاد الہی، ذکر الہی اور اطاعت اور نیکی کا عمل اس معاملے میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر اب کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اب کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ اسے خود دے دیتا ہے۔ اب تقوی و طہارت، پرہیزگاری، نیکی اور اطاعت گزاری، یعنی گناہ، برائی اور سیئات سے بچ جانا، رب کہتا ہے اس کا صلہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے کے لیے نکلنے کا راستہ خود پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ کسی مصیبت کے حصار میں پھنس گیا، کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اب اس کے لیے اسے ظاہر میں کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے نکلنے کے، تو فرمایا وہ مایوس نہ ہو، وہ تقوی و طہارت کو، نیکی کی عادت کو مضبوطی سے اپنائے۔ یجعل لہ مخرجا، جہاں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ خود پیدا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور فرمایا وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، خیال بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، یہ بھی میرے معاش کی خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے، یوں بھی میرے مال میں ترقی آ سکتی ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا، لا یحتسب، اس کے گمان اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ فائدہ ملنے والا ہے، لیکن وہ نیکی کا عادی بنے، گناہ سے بچے، اللہ بچاؤ کا راستہ بھی نکالے گا اور وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔